السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سارا اس وقت برآمدے میں بیٹھی چہک رہی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ شادی کے 2 دن بعد وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ سامنے ہی محسن خان اپنی پوری وجاہت کے ساتھ بیٹھا اس کے باپ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، جبکہ سارا خود اپنی بہن کو سسرال کے قصے سنا رہی تھی۔ عالیہ بیگم کچن کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہی تھی تب ان کے دل میں ہزاروں طرح کے اندیشے تھے۔ سارے رشتہ دار انہیں منع کر رہے تھے کہ اتنے بڑے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی مت کرو، کیا پتہ کیسے لوگ ہوں۔ وہ خود بھی اس کی شادی محسن خان سے نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس بار سارا ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی غریب شخص سے شادی نہیں کرے گی۔ محسن خان چونکہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور وہ کافی خوبصورت بھی تھا۔ سارا اس کے گھر والوں سے ایک بار مل چکی تھی۔ وہ پہلی ہی بار میں ان پر بری طرح سے فدا ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے نصیب کھل گئے ہیں۔ پھر جب گھر والوں نے یہ بات کی کہ وہ اس کی شادی نہیں کر رہے تو اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، میں نے آپ سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی اور نہ ہی کبھی آپ کے حکم کے خلاف گئی ہوں، مگر اس بار میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ آپ کے پاس ابھی میرے لیے جو رشتہ آیا ہے اس کے لیے ہاں کر دیں۔ میں نے جیسا لڑکا سوچا تھا محسن بالکل ویسا ہی ہے۔ اس کا خاندان بھی پڑھا لکھا ہے۔ کیا پتہ دوبارہ میرے لیے کبھی ایسا رشتہ آئے نہ آئے۔ میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کی پٹر پٹر چلتی زبان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کا دماغ غصے سے کھولنے لگا تھا۔ بہت تیزی کے ساتھ یہیں وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم اپنے باپ سے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ سارا کے والد محلے کی مسجد کے امام تھے۔ اپنی بیٹی کا انداز اور طور طریقے دیکھ کر انہیں ایک بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی اٹل فیصلہ لے چکی ہے۔ اب اسے سمجھانے کا یا منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہی کرے گی جو وہ طے کر چکی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کی بات ماننا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ وہ کوئی نیا تماشا نہیں چاہتے تھے۔ چائے لے کر عالیہ بیگم صحن میں چلی گئی اور سب کے سامنے پیالیاں رکھنے لگی۔ محسن کے چہرے کے تاثرات فوراً سے تبدیل ہو گئے تھے۔ قیمتی برتنوں میں کھانا کھانے کا عادی تھا۔ معمولی سی اسٹیل کی پلیٹیں اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ سارا اپنے شوہر کی اس عادت سے مکمل طور پر انجان تھی، کیونکہ شادی کو بھی 2 ہی دن گزرے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر کس طرح کا انسان ہے۔ ان 2 دنوں میں اس کے شوہر نے صرف اور صرف اس سے پیار اور محبت ہی جتائی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بیوی سے بات کرتا تھا اس کے لہجے سے پھول جھڑتے تھے۔ وہ خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا، کیونکہ اپنا ماضی اس نے انتہائی گندگی میں گزارا تھا۔ ہر طرح کی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی اسے ایک پاکیزہ اور نیک عورت مل گئی تھی۔ اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ سارا اس کے ماضی سے مکمل طور پر انجان تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہے۔ وہ بھی بہت خوش اور مطمئن تھی۔ محسن جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ حیران رہ گئے۔ عالیہ بیگم نے پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ بیٹھو، چائے پیو۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر برتنوں پر ڈالی اور پھر اپنی بیوی کے چہرے کی طرف عجیب سے انداز سے دیکھا۔ سارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایک نظر ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔
ابھی اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ چلا پڑا اور اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میں اس طرح کے معمولی برتنوں میں کھانا نہیں کھاتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے کس انداز سے بات کر رہے ہیں؟ سارا کو ابھی تک اپنے شوہر کا لہجہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بیوی کی بات سن کر اس کا دماغ غصے سے کھول اٹھا۔ اس نے اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہنے لگا، تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والی کہ کون سا انداز ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس نے اپنا ماتھا بے چینی سے مسلا اور خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، پتہ نہیں کون سے غریب لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اب میں یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا۔ وہ برتن دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ارے ان برتنوں میں تو ہم جانوروں کو کھانا دیتے ہیں، جن برتنوں میں تم مجھے کھانا دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس بار اس نے غرور کی انتہا کر دی تھی۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے یقینی سے اپنے شوہر کے رویے کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باہر سے اتنا خوبصورت نظر آنے والا انسان اندر سے اس قدر بدصورت ہو سکتا ہے۔ بے دردی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان برتنوں میں کھانا نہیں کھانا تو مت کھائیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی باتیں مت کریں۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ وہ اپنی لال آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر یکدم ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور سارا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں دبوچا اور نفرت امیز لہجے میں کہا، تم مجھے بد دعا دے رہی ہو؟ وہ بیچاری جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک ہنس کھیل رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ خود کو اپنے شوہر کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت اچھی خاصی مضبوط تھی۔ کافی دیر اسے تکلیف پہنچانے کے بعد اس نے زور سے اسے زمین پر پھینکا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سارا نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس حالت میں وہ اپنے گھر والوں کا سامنا کرے۔ یقیناً اس کی ماں کو کسی حد تک اس بارے میں اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ نہ خود کمرے میں گئی اور نہ ہی کسی کو جانے دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب تک وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی عالیہ بیگم کھڑی تھی، جو چہرے پر سنجیدگی لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اب اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ چہرے سے مطمئن نظر آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی عالیہ بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ روتی رہی ہے، اور جلدی سے کمرے میں آئیں اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، کیا ہوا تھا؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ تکلیف سے بلکنے لگی اور کہنے لگی، اماں میں نہیں جانتی انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مجھے لگتا ہے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے سارا، خاموش ہو جاؤ۔ ہر بات کا الزام ہم لوگ جادو پر لگا دیتے ہیں۔ اس پر کسی نے کوئی جادو نہیں کیا، بلکہ آج اس نے تمہیں اپنی فطرت دکھائی ہے۔ اماں جان، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے میرا چہرہ بھی دبوچا ہے، وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ عالیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اپنی اس بیٹی کو انہوں نے بہت ہی پیار و محبت سے رکھا تھا۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ سارا کو ڈانٹے، اسے مارنا تو دور کی بات، کوئی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ آج اسی لڑکی کو اس کے شوہر نے اس کے اپنے ہی گھر میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم میری بات مانو تو تم کچھ دنوں کے لیے یہاں پر ہی رک جاؤ۔ میں اس دوران اس سے بات کروں گی اور اس کا دماغ سیٹ کر دوں گی، وہ کچھ زیادہ ہی حد سے بڑھ رہا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر
اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں اماں جان، ایسا مت کریے گا ورنہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی اور کہنے لگی، شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھے صاف الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا ہے میں اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتاؤں، اور جس دن میں نے اس بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا دیا اسی دن ہی وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ وہ تمام باتیں جو پہلے اس نے اپنے گھر والوں سے چھپا رکھی تھیں اب اس حادثے کے بعد وہ ایک ایک بات کھول کر اپنی ماں کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ اس طرح کے شوہر نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو خود تو پاگل ہوتے ہی ہیں، اپنی بیویوں کو بھی وہ کسی قابل نہیں چھوڑتے۔ اماں، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ساری غلطی میری ہی ہے۔ اگر میں اس وقت آپ لوگوں کی بات مان لیتی اور پیسوں کے بجائے خوشیوں کو ترجیح دیتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ لیکن خیر، اب میں نے یہ سب کچھ قبول کر لیا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں انہیں سیدھے راستے پر لے آؤں۔ بیٹا، میں تمہاری کوششوں کی بہت قدر کرتی ہوں، لیکن ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جس دن تمہیں اندازہ ہو گیا کہ تم اسے تبدیل نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ رہنا تمہیں صرف اور صرف تکلیف دیتا ہے، اسی دن تم اسے چھوڑ دینا۔ اس گھر کے دروازے ہمیشہ تم پر کھلے رہیں گے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو کس طریقے سے تسلی دیں، کیونکہ یہ صدمہ ان کی بیٹی کے لیے بہت بڑا تھا۔ اسے ہی شام وہ محسن خان کے ساتھ واپس شہر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ بنگلے کے اندر داخل ہوئی، ساس کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مہارانی، اگر تو عیاشی کر کے واپس آ گئی ہو تو ذرا سا کچن کی بھی خبر لے لو۔ آج صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کے شوہر نے اسے کچن کی طرف دھکا دیا اور غصے سے کہنے لگا، یہاں پر کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ کچن میں جا کر کام کرو۔ یہ کہہ کر وہ خود دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سب لوگوں کو یکدم ہی کیا ہو گیا ہے۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تب تک تو سب لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تھے، مگر اب سب لوگوں نے ہی اپنے رنگ بدل لیے تھے۔ بی بی، کہ آپ تمہارے پاس مجھے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا، جلدی سے آؤ اور کچن کا کام سنبھالو۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ سامنے کا منظر دیکھا تو اسے لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ ہر جگہ پر کچرا پڑا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پھوہڑ عورت کچن میں کام کرتی رہی ہو۔ سب سے پہلے اس نے کچن صاف کیا۔ تقریباً اسے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پہلے سفر کی تھکاوٹ تھی اور اب صفائی کرنے کی وجہ سے اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی ساس کچن میں داخل ہوئی۔ جب اس نے اپنی بہو کو آٹا گوندتے ہوئے دیکھا تو اس نے آگے پیچھے دیکھے بغیر ہی بیلن اٹھایا اور اس کی کمر پر زور سے مارا۔ وہ بیچاری اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ وہیں زمین پر گر گئی۔ تکلیف کا شدید احساس اسے بے چین کر رہا تھا۔ محسن خان بھی اس کی چیخیں سن کر کچن کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور ان کے ہاتھ سے بیلن لیتے ہوئے غصے سے کہا، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ میری بیوی کو ماریں؟ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ سے کمرے میں لے کر گیا۔ بستر پر پھینکنے کے بعد وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ سارا کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے شوہر نے اس پہ چلاتے ہوئے کہا، اپنے آنسو جلدی سے صاف کرو، مجھے روتی ہوئی عورتیں بہت زہر لگتی ہیں۔
میں مانتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے امی نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن انہوں نے تم پر کوئی اتنا بڑا ظلم بھی نہیں کیا کہ تم آنسوؤں کے دریا بہانا شروع کر دو۔ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ وہ تو کہتی تھیں کہ وہ مجھے بہت پسند کرتی ہیں۔ بیوی کی بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ شادی سے پہلے ہر ساس ہی اپنی بہو کو یہی کہتی ہے، تمہارے ساتھ وہ یہ رویہ صرف اور صرف میری وجہ سے کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کریں گی؟ اس نے حیرت سے اپنے شوہر سے پوچھا۔ محسن خان اب اسے کیا بتاتا کہ چند ہی دن پہلے اس نے اپنی ماں سے پیسے لیے تھے اور وہ سارے پیسے اس نے ایک کاروبار میں لگا دیے تھے۔ جس انسان کے ساتھ اس نے مل کر کام کیا، اس انسان نے اسے دھوکہ دے دیا اور سارے پیسے لے کر چلا گیا۔ شوہر کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہو گئے اور اسے کہنے لگی کہ اب ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور شگفتہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے ایک غصے بھری نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر اپنی بہو کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیلتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے میرے گھر سے نکلو، اب تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ محسن خان تیزی سے اپنی ماں کی طرف بڑھا اور انہیں بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے اماں جان؟ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں وہی کر رہی ہوں جو کچھ مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں اپنا زیور دیا، یہاں تک کہ اپنی ساری جمع پونجی تمہیں دے دی، اور تم نے ہمیشہ کی طرح سب کچھ ضائع کر دیا۔ اب میں تم پر مزید بھروسہ نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں اس گھر میں رکھوں گی۔ سارا پر اس وقت ایک اور بڑی حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ محسن خان اس کی ساس کا سگا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی سوتیلی اولاد تھا، جسے اب اس کی ساس دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ 5 منٹ کے اندر اندر ہی اس نے دونوں میاں بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ ان کے منہ پر ہی بند کر دیا۔ محسن خان نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو اپنے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتا، لیکن اب یہاں پر اس کی زوجہ محترمہ بھی اس کے ساتھ تھی، اسے اس کا بھی خیال رکھنا تھا۔ تم میری بات مانو، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ شوہر کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میں وہاں پر نہیں جا سکتی۔ سب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو خاندان بھر کے لوگ میرا مذاق بنائیں گے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا۔ میں تمہیں کیا سنبھالوں گا؟ کیسے تمہارا خیال رکھوں گا؟ اب کی بار وہ بھی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا تب آپ کو یہ سب کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ پہلے تو آپ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے نہیں تھک رہے تھے، اور اب جب کچھ کرنے کی باری آئی ہے تو اب آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ اچھا تم اپنی بک بک بند کرو، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، چلو میں تمہیں اپنے دوست کے فلیٹ میں لے کر جاتا ہوں، ہم 1 ہفتہ وہاں پر رہیں گے، اس کے بعد میں کوئی کام وغیرہ دیکھ لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ امی جان کا بھی غصہ کم ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ زیادہ عرصے تک میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ساری باتیں کہہ کر وہ صرف اور صرف خود کو تسلی دے رہا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے ہی اس نے جائیداد میں اپنا حصہ لے لیا تھا۔ گاؤں میں اسے جو زمینیں ملی تھیں وہ ساری بیچ چکا تھا۔
ان میں سے کچھ زمینیں وہ جوئے میں ہار چکا تھا۔ اب اس کے حصے میں صرف اور صرف ایک پلاٹ پڑا تھا جو اس نے مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ کی طرح اس سے راضی ہو جائے، مگر اس بار شگفتہ بیگم نے بھی خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہیں دیں گے۔ اس بار ان کا سارا زیور ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ اس زیور کو بنانے میں انہوں نے اپنی زندگی کے 15 سال لگا دیے تھے، جسے ان کے بیٹے نے تھوڑے ہی عرصے میں ضائع کر دیا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنے دوست کے فلیٹ میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ اندر کا حلیہ دیکھ کر اسے الٹی آنے لگی۔ اندر ہر طرف کچرا پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ شراب کی بوتلیں بھی پڑی ہوئی تھیں جن کی بو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل خراب ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جلدی سے باہر نکلتی، اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے کہنے لگا، یہ نخرے کسی اور کو دکھانا۔ میں جانتا ہوں تم کہاں سے اٹھ کر آئی ہو۔ وہاں پر تمہیں گوبر کی بو سے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی جتنی تکلیف تمہیں اتنی مہنگی شراب سے ہو رہی ہے۔ اس نے بیزاریت سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ انسان اس کی سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا تھا اور اب اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وجاہت کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ شخص اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے پانے کے لیے کسی بھی حل سے گزرنے کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ اس نے سارا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2 سال کے اندر اندر اسے وہ زندگی دینے کے قابل ہو جائے گا جس کے ہمیشہ سے سارا خواب دیکھتی آئی ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی سارا نے اس کی محبت کو جھٹلا دیا تھا۔ اسے وہ دن بھی اچھے طریقے سے یاد تھا جس دن وہ اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسی رات وجاہت اس کے پاس آیا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ دستک کی آواز سن کر وہ بوکھلا گئی۔ جب اس نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور انتہائی غصے سے اس سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں تم سے چند باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، پلیز میری باتیں سن لو، ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہاری بہتری ہو جائے۔ سامنے کھڑے شخص کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئی اور پھر اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں تمہیں تمہارے ہونے والے شوہر کی اصلیت کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ وہ شخص بالکل بھی تمہارے قابل نہیں ہے۔ تم مجھ سے شادی کر کے صرف اور صرف اپنی زندگی ہی برباد کرو گی۔ وہ ایک نمبر کا شرابی اور جواری انسان ہے۔ ہر طرح کی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ وہ اپنے والدین کی سگی اولاد بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوئی ہے۔ اپنے کزن کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور وجاہت کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اپنی اسی ہمت پر وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے لہجے کو سخت بنایا اور اسے کہنے لگی، مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ تم صرف اور صرف اس لیے کہہ رہے ہو تاکہ تم مجھے اس رشتے سے پیچھے ہٹا سکو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں محسن خان سے ہی نکاح کر کے رہوں گی۔ وہ بالکل ویسا ہی شخص ہے جس شخص کی میں نے تمنا کی ہوئی ہے۔ اب میں اتنی بیوقوف لڑکی بھی نہیں ہوں کہ اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھ سے ضائع کر دوں گی۔ اس کے بعد اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہنے لگی، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ شخص گردن جھکا کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے دوبارہ اسے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جس طرح کا ری ایکشن اسے دیکھنے کو ملا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا محبوب اب اس کا نہیں رہا۔ محسن خان جلدی سے اس کمرے میں گیا جہاں پر اس کا دوست سو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے لے کر باہر آ گیا۔
جمال خان نے جب سارا کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ اس سے زیادہ خوبصورت عورت اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس وقت سفید کلر کے لباس میں ملبوس تھی، جس میں اس کا سفید چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ وہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی۔ اتنی حسین عورت کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی۔ پہلے وہ سوچ رہا تھا کہ محسن خان کو اس فلیٹ میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن اب اس لڑکی کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ یار دیکھ، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں پہ ترس کھا اور ہمیں کچھ دن یہاں رہنے کی اجازت دے دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جیسے ہی گھر کا بندوبست ہوگا میں اپنی زوجہ محترمہ کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ جمال نے جلدی سے خود پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یار کیا ہو گیا ہے؟ یوں میری منتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں نے تجھے پہلے بھی کبھی کہا ہے کہ ہر مشکل وقت میں تیرا ساتھ دوں گا، بے فکر ہو جا، تو جب تک چاہے یہاں پر رہ سکتا ہے۔ یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ہی تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا۔ محسن کو اب تک یقین نہیں آیا تھا۔ اس کی بات سن کر جمال نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور سارا کو نظروں میں سموتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں تیرے ساتھ کسی طرح کا مذاق نہیں کر رہا، تو مطلب مجھے یہاں سے کہیں اور جانا پڑے گا؟ جب اس نے اپنے دوست سے پوچھا تو محسن اس سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، یار اگر میرے ساتھ میری بیوی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تجھے زحمت نہیں دیتا، مگر اب تو میری مجبوری کو سمجھ۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گیا، جہاں سے اس نے کچھ سامان نکالا۔ اس کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھا اور 2 چابیاں نکالی۔ ایک چابی اس نے محسن کو دی تھی اور دوسری چابی اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب وہ بہت جلد یہاں آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب صرف محسن اور سارا ہی رہ گئے تھے۔ وہ شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے شوہر کا دھیان کسی اور ہی طرف تھا۔ آپ نے کس طرح کے دوست بنا رکھے ہیں؟ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے، جس طرح کا میں ہوں اسی طرح کے دوست ہوں گے۔ یعنی اس کا کزن جو کچھ بھی اس سے کہہ رہا تھا وہ سب کچھ سچ تھا۔ اس کا شوہر جیسا دکھتا تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے سر میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ کاش کہ اس وقت سب لوگوں کی بات مان لیتی اور اپنے پیروں پر کلہاڑی نہ مارتی، لیکن اب اس کے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک دن تو یوں ہی گزر گیا۔ اگلے دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اسے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ کل سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جب اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو وہ اسے ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم مجھ سے فرمائشیں کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں اس وقت 2 سونے کی چوڑیاں تھیں۔ وہ اتار کر اس نے اپنے شوہر کو دے دی اور کہنے لگی، یہ جا کر بیچ دے، ہو سکتا ہے اس سے اچھے پیسے مل جائیں۔ اس نے بھی بے غیرتی کی انتہا کر دی، خاموشی سے اپنی بیوی کی چوڑیاں لیں اور جا کر بیچ آیا۔ اس میں سے تھوڑے سے پیسوں سے اس نے کھانا لایا اور جبکہ باقی پیسے اس نے اپنی جیب میں ہی رکھ لیے۔ وہ رات کے وقت دوبارہ سے جوئے کی گیم لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس بار اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جیت کر ہی رہے گا۔ سارا نے جب اسے آگے پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ اس صورتحال میں اپنے شوہر سے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اب جو کچھ بھی تھا اس نے قبول کرنا ہی تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا شوہر دوسری لڑکیوں کے عشق میں بھی گرفتار ہے۔ ہر روز ہی وہ اسے کسی نہ کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے پکڑتی تھی۔ وہ ان سے بہت ہی نازیبا باتیں کرتا تھا۔ اس طرح کی باتیں تو کبھی سارا کے ساتھ بھی نہیں کی تھی۔ اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ روتی تھی، پیٹتی تھی، چلاتی تھی، اپنے شوہر سے لڑتی بھی تھی، لیکن محسن خان کی تو جیسے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔
وہ ہمیشہ سے زندگی اپنی مرضی سے جیتا آیا تھا اور اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کی زندگی میں مداخلت کرے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی بیوی کی یہ حرکتیں برداشت کر رہا تھا، ورنہ اس کے بس میں ہوتا تو اسے فوراً ہی گھر سے نکال دیتا۔ اب اس کی بیوی نے ایک چھوٹے سے اسکول میں نوکری شروع کر دی تھی۔ ایک دن وہ بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی جب اچانک ہی شور اٹھا کہ اسسٹنٹ کمشنر آ گیا ہے جو کہ اسکول کی چیکنگ کر رہا ہے۔ سب ٹیچرز ہی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کیونکہ اسکول کا نظام اچھا خاصا خراب تھا۔ اس دن پرنسپل کے پاس اپنے آفس میں موجود نہیں تھے۔ ان سب عورتوں میں صرف سارا ہی تھی جو تھوڑی بہت انگلش بول لیتی تھی۔ اسے آفس میں لے جایا گیا۔ جب اس نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وجاہت کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گیا اور بے چینی سے پوچھنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ قریب کھڑے ٹیچرز بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے پیچھے جو ٹیچر کھڑی تھی وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے بتایا نہیں یہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اس لیے اس ٹیچر کی بات کا جواب نہیں دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو چمک رہے تھے۔ وجاہت پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے جانے ہی والا تھا کہ اپنے ساتھ آئے ملازم کی بات سن کر رک گیا۔ اس کے ملازم نے اسے بتایا کہ اگر آپ اس طرح سے کسی ٹیچر کے پیچھے گئے تو اسکینڈل بن سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھیں اور بعد میں اس مسئلے کو حل کیجیے گا۔ چونکہ ان کے ساتھ میڈیا کے کچھ لوگ بھی کھڑے تھے، اسی وجہ سے وہ کسی طرح کی بے چینی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شدید پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر اس کی محبوبہ کا یہاں پر کیا کام ہے۔ جہاں تک اس نے سنا تھا اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی محبوبہ ایک بہت بڑے گھر میں رہتی ہے۔ اس کا شوہر ایک بہت ہی امیر انسان ہے۔ وہ ہر روز ہی گھومنے کے لیے جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہر ہفتے ہی شاپنگ کرتی ہے۔ اسے تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ اسی وجہ سے وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ سارا سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے اس کے نزدیک اپنی خوشی سے زیادہ سارا کی خوشی معنی رکھتی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے بے صبری نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ کیا تھا اگر وہ 6 مہینے انتظار کر لیتی؟ اسے اس کے کزن نے بتایا بھی تھا کہ اس کے امتحان کا رزلٹ آنے والا ہے، بس تھوڑا سا صبر کر جاؤ۔ لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح جلد بازی سے کام لیا اور اپنا نقصان کر بیٹھی۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ محسن کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ایک نظر اس نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی چمک تھی۔ وہ اسے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں ایک جگہ پر لے کر جانا ہے۔ اس نے انتہائی بیزار رویے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس وقت کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر پر لیٹتی، محسن تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھ رہا بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں میں نے کسی سے ملوانا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہو گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا شوہر اس کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، یہ کس طرح کا لباس پہن کر آ گئی ہو؟ کوئی خوبصورت لباس پہنو تاکہ تم سب لوگوں کی نظروں میں آ سکو۔ اس نے حیرانگی سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، محسن نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور اسے کہنے لگا، اب دوبارہ سے میرے سامنے دین کی باتیں شروع مت کر دینا، جو بہت چڑ ہوتی ہے۔ تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ وہ جلدی سے اس کی الماری کی طرف بڑھا اور کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کے پاس کوئی بھی اچھا جوڑا نہیں ہے۔ وہ اسے سب سے پہلے شاپنگ مال لے کر گیا
وہاں سے اس نے اسے ایک سٹائلش سا جوڑا خرید کر دیا جو سارا بالکل بھی نہیں پہننا چاہتی تھی کیونکہ وہ تھوڑا سا بیہودہ بھی تھا، لیکن اپنے شوہر کے بار بار کہنے پر اس نے وہ لباس پہن لیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اس نے کچھ اچھا پہنا تھا۔ اس نے جب ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ محسن بھی بہت شوق سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں فی الحال کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ ایک بیوٹی پارلر میں لے گیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ کیسے آج اس کا شوہر اس پر اتنے زیادہ پیسے لٹا رہا ہے، کیونکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی اس سے پیسے مانگتا تھا اور بعض اوقات تو چھین کر بھی لے جاتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ محسن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر تم میرا ساتھ دینا شروع کر دو تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ نہ صرف تم عیاشی کرو گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں گا۔ پیسوں کی ریل پیل ہوگی، کس طرح کی کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ مجھے اپنی ستیلی ماں کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارا بہت شوق سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ قسمت دوبارہ سے اس پر مہربان ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کے دل میں جس پچھتاوے نے جنم لیا تھا وہ پچھتاوا بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اسے ایک بہت بڑی حویلی میں لے کر چلا گیا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے سارا کو بتایا کہ آج کے بعد یہی تمہارا گھر ہوگا۔ جب وہ اندر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ حویلی نہیں بلکہ ایک کوٹھا تھا جہاں پر بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ اس نے خوف سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ محسن نے اسے 3 بول بولے اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارا رشتہ صرف اور صرف یہاں کی عورتوں کے ساتھ ہے۔ اس نے حویلی کی بڑی مالکن کو اس کا ہاتھ سونپا اور پیسے لے کر خود باہر نکل گیا۔ سارا کو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ اسے خود پر آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ ایک بے غیرت انسان اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ پہلے بھی ایک بار اس کے دوست نے سارا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تب بھی محسن نے اپنے دوست کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس وقت ہی سارا کو اسے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا، مگر اس نے اپنے شوہر کو ایک اور موقع دیا۔ اسے روتا دیکھ کر مالکن غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی، اگر تم اسی طرح سے روتی رہی تو ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی تمہارا سودا کر دوں گی۔ اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ چیخی چلائی تو وہ اسے کالے چوکیدار کے حوالے کر دے گی۔ سارا سے ایک اور بڑی غلطی یہ ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے گھر والوں کو اس سب سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ انہیں یہی بتا رہی تھی کہ وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ اپنے گھر والوں سے وہ اس لیے نہیں ملتی تھی کیونکہ اس کے سسرال والوں کو پسند نہیں۔ اس کی ماں نے 2-3 بار شہر آنے کی کوشش کی لیکن سارا نے انہیں واپس بھجوا دیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک ہفتہ بھی تیزی سے گزر گیا۔ آج اسے تیار کیا جا رہا تھا اور ایک آدمی کے ساتھ اس کا سودا ہونے والا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک ہی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مالکن غصہ کر رہی ہے، وہ مجھے ڈانٹ رہی ہے کہ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گئی اور بے یقینی سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ سارا اس وقت کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تم اس لائق نہیں تھی کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرتا، مگر تم یاد رکھنا اسے بھی بہت بڑی سزا ملے گی۔ نہ صرف وہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا بلکہ اس کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے شوہر کو بد دعا دینے لگی۔
سارا نے دل ہی دل میں آمین کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اسے کمرے میں لے جایا گیا تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی عزت کے محفوظ رہ جانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والی شخصیت نے دوبارہ سے ہر طرف تہلکہ مچا دیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وجاہت تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کوٹھے پر غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، ڈرگز بیچے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ لڑکیوں کو اسمگل کیا جا رہا ہے، اور وہ اسی بات کا سراغ ڈھونڈنے کے لیے ہی یہاں پر آیا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے لگاتار یہاں پر آ رہا تھا۔ ہر روز ہی اسے ایک لڑکی کے حوالے کیا جاتا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور اگلے دن خاموشی سے یہاں سے چلا جاتا تھا۔ جب اس نے اپنی محبوبہ کو وہاں پر دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ سارا بھی تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے اپنے اوپر ہونے والی داستان سنا دی۔ اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگا۔ اس نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اب میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس سارے ثبوت جمع ہو گئے تھے اور آج وہ اس مالکن کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے پولیس کے حوالے کرنے کے بعد سارا کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ماضی میں اس نے وجاہت کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ جب اس کی عدت مکمل ہوئی تو وہ دوبارہ سے اس کے پاس چلا گیا اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دی۔ سارا کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے وجاہت کو کہا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ اس بات کا فیصلہ تم نہیں کر سکتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ میری خوشی صرف تم سے ہی منسوب ہے۔ تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور انسان خوشی نہیں دیتا۔ مہربانی کرو مجھ پر، احسان کرو اور میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ بات اس نے بے وقوفی نہیں دکھائی اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ اس کی شادی کو 2 سال گزرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے چاند جیسے بیٹے سے نوازا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی تھی جب راستے میں اس نے فقیر کو بیٹھے دیکھا۔ وہ اسے پیسے دینے کے لیے اس کے پاس گئی، مگر یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ محسن خان تھا، جس کی حالت پاگلوں والی تھی اور اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ پیاسے اس کے حوالے کرنے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً ظالم لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔